الذی نصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامن وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 527 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یوں ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ جو ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ حضور نے مجھے پہلی نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اگر تم صدقہ کرنے لگو، جب تم صدقہ کرنے لگو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے لگو، تو سب سے پہلے ان لوگوں سے ابتدا کرو جو تمہاری زیر کفالت ہیں، اور یہ بہترین صدقہ ہوگا۔ جب تم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد جو مال بچ جائے تو اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، یہ تمہارا اس طرح صدقہ کرنا بہترین صدقہ ہوگا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال سے بچنے کی دعا کرتا ہے، اللہ اس کو سوال سے بچا لیتا ہے، اور جو بے نیازی مانگتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیازی عطا فرماتا ہے۔ حدیث تو ہوئی حضرات محترم یہاں مکمل۔ اس حدیث کے اندر دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، ایک تو یہ ہمیں سمجھا دیا۔ دوسرا یہ اب ہمیں صدقہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ کرو تو صدقہ کیسا کرنا ہے، اس کا ڈھنگ بھی ہمیں مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ کبھی صدقہ کرنا نفل ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، اور کبھی فرض ہوتا ہے۔ تو فرض کیا ہے؟ ہم پہ زکوٰۃ ہے، اور واجب کیا ہے؟ ہم نے کوئی منت مان لی، ہم پہ واجب ہو گیا، اور بچوں کی کفالت ہم پر واجب ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ کیا ہے؟ بولیے، نفل ہے۔ تو نفل پر واجب مقدم ہوتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ تو سب سے پہلے جب صدقے کی ابتدا کریں گے تو اپنے گھر سے کریں گے، یعنی کہ پہلے جو آپ کی کفالت میں ہے آپ کے بیوی، چونکہ بیوی کا نان نفقہ شوہر پہ واجب ہے، اس لیے بیوی کا خرچہ۔ اگر شوہر بیوی کا خرچہ ادا نہ کرے دوریاں ہو جائیں گی، اختلاف برپا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ رشتہ قائم ہی نہ رہ سکے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بیوی کا خرچہ بھی۔ پھر اولاد کی اچھی پرورش، اس کی ضرورت کی چیزیں، یہ بھی باپ پر واجب ہے، تو اس لیے صدقہ جو ہے سب سے پہلے یہاں سے شروع کرے۔ گویا اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو تم مال کماؤ گے اور کمانے کے بعد اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرو گے، تمہارا یہ عمل بھی صدقہ ہو جائے گا، تمہارا یہ عمل بھی صدقہ ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس عمل پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب وہ جو بچ جائے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے، میں اسے کہاں خرچ کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اپنے اوپر خرچ کر، اپنے اوپر، یہ نہیں کہا کہ راہ خدا میں خرچ کر دے، فرمایا اپنے اوپر خرچ کر، یعنی کہ اپنی ضرورت کو پورا کر پہلے۔ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار اور ہے، تو فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کر۔ اس نے پھر بار کے سلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 دینار اور بھی میرے پاس موجود ہے، فرمایا اپنی اولاد پہ خرچ کر۔ پھر اس نے عرض کیا، رسول اللہ 1 دینار اور ہے میرے پاس، تو آپ نے فرمایا سائل جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ جب خود کی ضرورت، بیوی کی ضرورت، بچوں کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب بچ رہا ہے تو جہاں تیرا جی چاہتا اس کو وہاں خرچ کر۔ یہ ہمیں طریقہ سمجھا دیا۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، کتاب الزہد کے اندر امام مسلم اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ ایک شخص جا رہا تھا، ابو ہریرہ حدیث کے راوی، تو بادل میں سے آواز آئی،
بادل میں سے آواز آئی فلاں کا نام لے کے، فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ بادل میں سے بھی یہ کتنا مقبول بندہ ہے کہ اللہ کا بادلوں میں سے اس کا نام لے کے آواز آ رہی ہے۔ تو وہ اس کے پیچھے پیچھے گیا، بارش ہوئی برسی، وہ بارش بہتی بہتی ایک جا کے اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس کے باغ کو پانی سیراب ہو رہا ہے، جا رہا ہے۔ ایک شخص کو کیا دیکھا، وہ کلہاڑا ہاتھ میں لے کے کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا کام تو بتائیے، بولے نام بتائیے پہلے۔ اسے نام بتایا، اسے سن لیا وہی نام جو بادل میں سے آواز آئی تھی۔ پھر اس کو بٹھا کے پوچھا بتا تیرا عمل کیا ہے، کون سا ایسا عمل تیرے پاس ہے تو جو بادلوں میں سے تیرا نام لے کے بتایا جا رہا ہے کہ فلاں کی زمین کو سیراب کر دے، عمل بتا۔ اس نے کہا کوئی خاص عمل میرا نہیں ہے، کوئی خاص عمل میرا نہیں ہے، جو اس باغ کی آمدنی مجھے حاصل ہوتی ہے، جو کھیتی باڑی کرتا ہوں، اس کا ایک حصہ اسی کھیتی باڑی پہ لگاتا ہوں، اس کا ایک حصہ میں اپنی بیوی بچے اور اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہوں، جو ایک حصہ بچ جاتا ہے اسے راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ بادل میں سے تیرا نام لے کر آواز دی جا رہی تھی۔ حضرات محترم، معلوم کیا ہو رہا ہے، جب ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو پہلے اپنی ضرورت کو پورا کریں گے اور پھر بچ جائے اس کے بعد پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔